آج شام میں خداوند کے بابرکت جلالی مقدس عظیم نام میں آپ کے ساتھ کلام کی ان سچائیوں کو شیئر کرنا چاہتی ہوں، اس سوال کو جو اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں عزیزوں بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، موویز بھی بنی ہیں، لیکن ایک اہم سچائی جو ہم جانتے ہیں وہ بائبل مقدس میں ہے کہ کیا مرنے کے بعد زندگی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ وقت ہوا کہ میرے ایک عزیز آئے جنہوں نے اپنے انکل کی ڈیتھ کے بارے میں مجھے بتایا، تو میں نے فوراً ان سے یہ پوچھا کہ کیا وہ نجات یافتہ تھے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ بھابھی ہمیں کیا پتہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ بہت پڑھے لکھے شخص تھے۔ آج بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، اکثر مجھ سے پوچھے گئے ہیں، اور میں اپنی طاقت سے کچھ بھی نہیں ان کو بتا سکتی ہوں۔ ہاں، بائبل مقدس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ان کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں، اور اس وقت اس آڈیو میں بھی آپ عزیزوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد زندگی ہے؟ انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ کیا آسمان پر ہم اپنے عزیزوں کو پہچان سکیں گے؟ ایماندار کہاں جاتے ہیں؟ غیر نجات یافتہ کہاں جاتے ہیں؟ عزیزو، یہ وہ جوابات ہیں جس کو ہم بائبل مقدس سے جانتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس سچائی کا کلام ہے۔ اس سے واقف ہونا اشد ضروری ہے، کیونکہ کلام سے واقف ہو کر ہی ہم آزاد ہوتے ہیں، اور بائبل مقدس سے ہی ہم اس سچائی کو جانتے ہیں کہ دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی۔ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور وہ جیتی جان ہوا۔ آدمی کے ہی گناہ کے سبب سے عزیزو دنیا میں گناہ آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس سے بچ کر کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے کہیں بھی۔ اس کو ہر زندگی کو موت کو فیس کرنا ہے، جو امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، جو کوئی بھی۔ مرنے کے بعد چونکہ انسان کو خدا نے مٹی سے بنایا تھا، اس لیے مرنے کے بعد وائز 12:7 کے مطابق خاک سے جا ملے، جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ خدا نے اپنے کلام میں زندگی اور موت کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح راہ اور حق اور زندگی ہیں۔ زندگی کا منبع یسوع مسیح ہے۔ استثنا 30 باب کی 19 آیت میں کے مطابق خداوند فرماتے ہیں، میں نے آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بنایا ہے۔ میں نے زندگی اور موت، برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر تو تو جیتا رہے گا، اور تیری اولاد بھی۔ اسی زندگی میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا چناؤ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری سول نے کہاں زندگی گزارنی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ابدی زندگی گزارنی ہے، یا ہمیشہ کی ہلاکت میں۔ کوئی زندگی بھی کسی دوسری زندگی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، فیصلہ ہر زندگی کو انڈیویجولی کرنا ہے۔ لیکن کلام مقدس بڑی خوبصورت ایشورنس دیتے ہیں ایمانداروں کو۔ 2 کرنتھیوں 5:8 کے مطابق قرض ہماری خاطر جمع ہے، اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔
ایک ایماندار کا آخری سانس زمین پر جب ہوتا ہے تو اس کا پہلا سانس خداوند کی حضوری میں آسمان میں ہوتا ہے۔ ایک بلیور کے لیے کتنی خوبصورت بات ہے۔ اسی لیے پولس رسول نے بھی کہا، زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ اور پھر اسی لیے اس نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اب عزیزو، سوال ایک بڑا اہم سوال ہے کہ راست باز کہاں جاتے ہیں اور ناراست جنہوں نے خداوند کو رد کیا ہوتا ہے وہ کہاں جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں کلام مقدس میں جب ملتا ہے، لوکا 16 باب کی 19 سے 31 آیت میں، جہاں پر ہم لازر اور دولت مند آدمی کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ راست باز شخص جو کمیٹڈ تھا، فلی کمیٹڈ تھا، وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے، اور ناراست دولت مند عالم ارواح کے درمیان عذاب میں، آگ میں تڑپتا ہے۔ مرنے کے بعد امیر آدمی ذہنی طور پر اپنی زمینی یادداشت کو یاد رکھتا ہے، وہ بڑا الرٹ ہے۔ سو ہمیں یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے فوری بعد انسان جو ہے وہ الرٹ رہتا ہے۔ وہ اپنے 5 بھائیوں کے لیے فکر مند تھا کہ کہیں وہ بھی اس عذاب کی جگہ نہ آئیں، کیونکہ لیکن گور میں جا کر عزیزو کوئی بھی توبہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے بہت سی باتیں یہ کہنے کی وہ کی کہ اگر موسیٰ اس کے پاس جائے، فلاں جائے تو شاید وہ توبہ کر لیں گے، لیکن عزیزو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میں بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے تمام مردے عالم ارواح میں ہی جاتے تھے، جس کے 2 حصے ہوتے تھے، راست بازوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے الگ اور ناراستوں کے لیے الگ۔ یسوع مسیح عالم ارواح میں اترے اور وہاں انہوں نے قیدی روحوں میں منادی بھی کی۔ افسیوں 4:8 کے مطابق یسوع مسیح جب عالم بالا پر چڑھے تو قیدیوں کو ساتھ لے گئے اور آدمیوں کو انعام دیے۔ یہ وہ پروفیسی ہے جو 68 زبور کی 18 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جن زندگیوں کے نام کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے ہیں اور جو یسوع مسیح میں ہو کر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، اور جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے گناہوں کی معافی حاصل نہیں کی، زندگی کو سرنڈر نہیں کیا، خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا خداوند نہیں مانا، ان کے لیے فائنل ججمنٹ کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہے۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ مکاشفہ 20 باب کی 12 سے 15 آیت کے مطابق یہ فائنل ججمنٹ ہے جو یسوع کو رد کرتے۔ اس آیت کے مطابق پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم رواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح موت کی جھیل میں ڈالے گئے، اور یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ عزیزو، اب یہاں پر یہ تو ان زندگیوں کی فائنل ججمنٹ ہے، لیکن بلیورز کے لیے جو مسیح میں ہو کر زندگی گزارتے ہیں ان کی قیامت کا بھی ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے، جسے ہم پہلے کرنتھیوں 15 باب کی 50 سے 55 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فائنل ریزریکشن ہے۔ یہ اس خوبصورتی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں
کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پا کر کس طرح ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ اس آیت کے مطابق اے بھائیوں، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی بدن بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ یسوع مسیح نے عزیزوں مردوں میں سے جی اٹھ کر موت پر فتح پائی۔ اب جتنے مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ اکثر ایک بڑا اہم اور سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کو آسمان پر پہچان سکیں گے؟ اس کی خوبصورت مثال ہمیں کلام مقدس میں ہی ملتی ہے، اور مقدس متی 17 باب کی پہلی 4 آیات کے مطابق جہاں پر لکھا ہوا، آپ اس کو خود بھی پڑھنا، کہ یسوع مسیح نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو اپنے ہمراہ لیا اور ایک اونچے پہاڑ پر الگ گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کے مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ پطرس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو تو میں یہاں پر 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ اسی طرح عزیزو مقدس لوکا 16 باب میں ہم پڑھتے ہیں، جیسا شروع میں نے ابھی بتایا، کہ امیر آدمی اور لازر کی مثال کس طرح سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر مریم مگدلینی نے یسوع کی آواز کو سنا۔ شاگردوں نے مقدس لوکا 24-31 میں جب یسوع مسیح کو پہچانا، جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا، اور اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اسی طرح مقدس یوحنا کی انجیل کے 20 باب کی 27 آیت میں یسوع مسیح نے توما سے کہا، اپنی انگلی میرے پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ عزیزو، جب ہماری نظریں آسمان پر لگی ہوتی ہیں تو ہماری ترجیحات جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، اور ہم روحانی باتوں کے ہی خیال میں رہتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ کلام مقدس کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خداوند ہم میں مسرور رہتا ہے اور ہم خداوند میں مسرور رہتے ہیں۔ اب ایک اور سوال ہے جو پوچھا بھی جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان زندگیوں کا کیا ہوگا جو غیر نجات یافتہ ہے، جنہوں نے نجات ابھی حاصل نہیں کی ہے۔ یعنی ہمارے عزیز رشتہ دار ہو سکتے ہیں، فرینڈز ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اطراف میں بسنے والی زندگیاں ہو سکتی ہیں۔ ان کے لیے ہے کہ اگر وہ ابھی تک نیم گرم ہیں، جنہوں نے خداوند یسوع پر سچے دل سے ایمان نہیں رکھا،
اور آسمانی باپ کی مرضی کو پورا نہیں کیا، جنہوں نے ابھی تک اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، یسوع مسیح میں گناہوں کی معافی ابھی تک حاصل نہیں کی ہے، کیونکہ عزیز و نجات اسی وقت ملتی ہے جب زکئی کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ان غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے خوبصورت بات خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی 7 باب کی 13 اور 14 آیت میں بتائی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں عزیزوں، ہمارے لیے موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، وقت کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے، نادانی کی باتوں کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ان غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے راستہ بتایا ہے خداوند یسوع مسیح نے۔ بڑی چیلنجنگ آیتیں ہیں یہ کہ تنگ دروازے سے یسوع مسیح نے فرمایا تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ سکڑا راستہ صلیب کا ہے جس پر یسوع مسیح نے ہمیں چل کر نمونہ دیا ہے۔ یہاں پر ہم اچھی طرح سے عزیزو جانتے ہیں کہ خداوند کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند خدا کی سب سے خوبصورت صفت محبت ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ عادل خدا ہے، وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرتا۔ موقع بھی ہے، وقت بھی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے جو ابھی تک خداوند سے ناواقف ہیں، دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، 2 مالکوں کی خدمت کر رہے ہیں، نیم گرمی کا شکار ہیں، تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا انہیں حقیقی توبہ کی توفیق بخشے اور توبہ کے موافق وہ پھل لے کر آئیں، جیسا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، یعنی خدا پاک روح سے پیدا نہ ہو، آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ عزیزو داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں ایک خوبصورت آیت ہوسیہ 10 باب کی 12 آیت میں ملتی ہے۔ اس آیت کے مطابق صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب وقت ہے کہ خداوند آئے، خداوند کے جب ہم طالب رہیں گے تو وہ راستی کو ہم پر برسائے گا، کیونکہ وہ وقت آ رہا ہے کہ خداوند ہر زندگی کو جج کرے گا اور اس کی ہر کام کے مطابق اس کو بدلہ دے گا۔ رومیو 2 باب کی 6 آیت کے مطابق وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم خداوند کے نجات بخش کام کو عزیزو شیئر کریں۔ نئی زندگی نہیں اگر ابھی تک زندگیوں نے حاصل کی ہے تو ہم کسی کو بھی عزیزو نئی زندگی تو نہیں دے سکتے ہیں، البتہ جو کام ہمیں کرنے کے لیے خداوند نے دیا اسے اچھے دیانتدار نوکر کی طرح انجام دیں، دلی شوق کے ساتھ، لاچاری کے ساتھ نہیں۔ خدا نے تو ہمیں اسی لیے اس دنیا میں رکھا ہے۔ زندگی ٹرانسفارم کرنا پاک روح کا کام ہے۔ عزیزو ہماری دنیاوی رشتے آسمان پر ٹرانسفارم ہو جائیں گے۔ ہم ان رشتوں کو جو ابھی اس وقت ہم دنیا میں رہتے ہوئے گزار رہے ہیں، ان رشتوں کے مطابق نہیں آسمان پر زندگی گزاریں گے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے 22 باب کی 30 آیت مقدس متی کی کہ قیامت میں ہمارے بیاہ شادی نہیں ہوگی، بلکہ آسمان پر لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ ایمانداروں کے لیے عزیزو خوبصورت بات ہے کہ موت عارضی جدائی ہے۔ عزیزو بہت مبارک وہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے خداوند میں ہو کر مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے
اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کو مکاشفہ 14:13 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بڑی بلیسڈ ہوپ ہے ہماری، ہم اس دنیا میں اس مبارک امید کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں جسے ہم پہلا تسلنیکیوں 4:14 سے 18 تک پڑھتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ ہمیں ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دینی ہے۔ یسوع مسیح نے مقدس یوحنا 14:19 میں کہا، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ آسمان پر ہم عزیز و جلالی بدن حاصل کریں گے۔ کولوسیوں 3:3 کے مطابق بس مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا، تو ہم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جائیں گے۔ عزیزو، اس وقت ہمیں آئینے میں بے شک دھندلا سا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس وقت ہم روبرو دیکھیں گے۔ ہم اس وقت عارضی طور پر دنیا میں رکھے گئے ہیں، ہمارا اصل وطن آسمان پر ہے۔ خدا نے ہمیں مسیح یسوع میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے۔ ہم نے ابدی زندگی اپنے خداوند کے ساتھ گزارنی ہے، اور پھر بڑی خوبصورت اس ابدیت کی تصویر مکاشفہ کے آخری 2 ابواب میں ہے کہ کس طرح خدا کا برے کا تخت اس شہر میں ہوگا، اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور ان کا نام کس طرح سے لکھا گیا ہوگا۔ اپنا دل اور دھیان عزیزو اس وقت ضروری ہے کہ ہم عالم بالا کی طرف لگائے رکھیں، اور اسی کے ساتھ کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے، تسلی دی ہے ہمیں ایمانداروں کو کہ بے شک اس وقت ہم تھوڑی مدت تک دکھ اٹھا رہے ہیں طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے، لیکن ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان جو خداوند نے ہمیں دیا ہوا ہے آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بیش قیمت ہے، تاکہ یسوع مسیح کے ظہور کے وقت یہی ایمان تعریف، جلال اور عزت کا باعث ہو۔ بڑی خوبصورت تسلی خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا 1:3 میں فرمایا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ خداوند یسوع مسیح تیار زندگیوں کے لیے وہ گھر تیار کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس زندگی میں رہتے ہوئے اقرار کیا ہے ہم گناہوں کے اعتبار سے مر گئے ہیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ موت ہمارے لیے کوئی بھیانک چیز نہیں ہے، بلکہ موت تو ہمارے لیے بہت خوبصورت دروازہ ہے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا۔ آخر میں عزیزوں، میں یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک نجات کے کپڑے نہیں پہنے ہیں تو عزیزوں وقت کو غنیمت جانیں اور آنے والی سزا سے بچ جائیں۔ آج بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا کہ میرے بہت ایک قریبی عزیز کھانے کے ٹیبل پر عزیزوں میرے ساتھ بائبل مقدس کی باتیں شیئر کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ پیملا میرے پاس، وہ ایئر فورس میں ڈاکٹر ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا پیملا میرے پاس سب کچھ ہے،
مگر میرے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ بھائی اگر پرنس آف پیس خداوند یسوع مسیح نہیں ہے کسی زندگی میں تو وہاں کیسے پیس ہو سکتا ہے؟ اگر آج اس پیس کو ہم چاہتے ہیں تو آج ہی اپنی زندگیوں کو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں انڈیل دے پانی کی طرح، اس سے توبہ کی توفیق حاصل کرے، نئی زندگی حاصل کرے جو ہمارا خداوند دینے پر قادر ہے۔ آخر میں ضرور اس بات کو بتانا چاہوں گی ان غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے جنہوں نے یسوع مسیح کو رد کیا ہوا ہے کہ وہ آنے والی سزا جو ہے وہ بہت بھیانک ہے، اور اس سے بچنے کا راستہ صرف یسوع مسیح ہے جو قیامت اور زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی دینے والے ہیں، جنہوں نے ہمیں باپ نے کس طرح مسیح میں ہمیں اڈاپٹ کیا ہے، ہم اس کے اڈاپٹڈ چلڈرن ہیں، اس نے ہمیں میراث میں شریک کیا ہے، اس نے ہمیں وارث ٹھہرایا ہے، آسمانی مقاموں میں ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ کون ایسی زندگی ہوگی جو اتنی بڑی نعمتوں کو رد کرتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی سے محروم رہ جاتی ہے۔ عزیزو، اس آیت کو ضرور آپ بھی غور سے سنیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ وہ زندگیاں جو خدا کے بیٹے کو پامال کرتی ہیں اپنی حرکتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے بول چال سے، اور جو عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوئے ناپاک جانتے ہیں، اور ابھی تک برے کے لہو سے اپنی پوشاک کو انہوں نے دھویا نہیں ہے، اور اسی طرح اگر فضل کے روح کو انہوں نے بے عزت کیا ہے تو ان کے لیے عدالت کا ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ خدا محبت سے بھرا ہوا ہے، اس نے تو اپنی جان صلیب پر ہماری خاطر دے دی۔ عزیزو، ہمارا خداوند یسوع مسیح بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی پاک خون لے کر ایک ہی بار پاک مکان میں داخل ہو گیا اور ہماری گناہوں سے ابدی خلاصی کروائی۔ آج موقع ہے، وقت کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے۔ دنیا بڑی تیزی سے تباہی کے دھارے کی طرف جا رہی ہے۔ اپنی زندگیوں کو، اپنے بچوں کی زندگیوں کو مسیح یسوع میں محفوظ کر لے۔ اب وقت ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن اگر ابھی تک ہم نے اس پر عمل نہیں کیا ہے تو عزیزو، کلام کی ان باتوں کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو جانچیں، خداوند سے مدد مانگیں۔ پاک روح جو ہمارا استاد ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، سچائی کی راہ بتاتا ہے، آئندہ کی خبریں دیتا ہے، اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے خداوند کے بیش قیمت لہو سے دھل کر۔ کاش خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے اور ہم آنے والی ابدی ہلاکت سے بچ جائیں، بلکہ اس فائنل ریزریکشن کے لیے جو ہماری مبارک امید ہے اس کا انتظار مکمل طور پر پیورٹی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، نئی زندگی میں چلتے ہوئے انتظار کریں۔ خداوند ہمیں انتظار کرنے کا فضل بخشے۔ آمین۔